تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو پاکیزگی ہے اس کا بڑا مدار ہے. کیا ہمیں معلوم ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کریں گے؟ یہ پتا ہونا چاہیے. اور بڑا کچھ شاید پتا ہوگا اگر ہم حساب لگائیں تو. جی موبائل کے بہت سارے فیچرز پتا ہوں گے. دیکھیے یہ کمپیریزن ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ موبائل کے فیچرز نہ سیکھیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ جو ہم کمپیریزن اس طرح سے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں مختلف چیزوں کے ساتھ، یہ ان چیزوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم یہ نہیں کر رہے. ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے تھا اور ہمارے پاس کیا ہے، اس کا انالیسس کر لیں، اس کا جائزہ لے لیں. بالکل. دیکھیے سونے سے بھوک نہیں مٹتی. ہاں جی. بھوک گندم کھانے سے مٹے گی، بھوک اناج کھانے سے مٹے گی. جی. تو اگر وہ بندہ بھوک لگی ہوئی ہے اور سونا جو ہے وہ مار لگا ہوا ہے، سونے کے نیوالے کھا رہا، سونے کے نیوالے کہاں سے کھائے گا؟ ابھی کہاں سے بنا کھائے گا؟ سونا کھائے گا ایسے ہی. اگر سونا کھا لے گا تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، آپریشن ہی کرانا پڑے گا. بھی نکالو یا تو پھر کچھ اور ہو جائے گا. تو ہم جس بات پر آ رہے ہیں اس اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات شیطان اس طرف لے جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تو جو ہے وہ جدید نالج ہے، جو ہے وہ علوم ہے، جو علم ہے، جو نالج ہے، جو یہ ہے، جو وہ ہے، اس سے جو ہے وہ ہٹا نہیں رہے بھائی جان، توجہ سیدھی کرا رہے ہیں. ایک بندہ جو گاڑی چلا رہا ہے ہائی سپیڈ لین کے اوپر 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہا ہے، اس کو جو ہارن دے رہا ہے نا، اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی گاڑی کھڑی کر دے، اسے وہ کہہ رہا ہے بھائی جان یہ ہائی سپیڈ لین ہے، یہاں پر یہ 20 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی نہیں چلتی، اس کو ذرا مہربانی کر کے چلائیں. اور جہاں سپیڈ لمٹ ہے وہاں اوور سپیڈ جائے گا. اور اس کو اگر سمجھایا جا رہا ہے اوور سپیڈنگ نہ کریں، اس کو یہ نہیں کہا جا رہا گاڑی چلانا بند کر دو بھائی، گاڑی سے نکل کے باہر آ جاؤ، تم گاڑی مت چلاؤ، یہ نہیں کہا جا رہا. کہا یہ جا رہا ہے کہ حضور یہ گاڑی اپنا جو سپیڈ لمٹ ہے اس کے مطابق چلائیں. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ جب سیدھی طرف اس کو کسی کو ڈائریکشن بتا رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا، کوئی ایسا پنجابی میں کہتے ہیں کاچ مچوڑا کوئی ایسا بنائے گا کہ بندے کو جو ہے وہ ڈی ٹریک جو ہے وہ کرتا جائے گا. تو جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ بڑا واضح ہے، بڑا سیدھا ہے، بڑا جو ہے وہ صاف ہے، بڑا ہی کرسٹل کلیئر ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم پر جو فرض علم ہے، ہمارے دین کے اعتبار سے جو چیزیں سیکھنا ہمارے اوپر لازم ہے وہ ہمیں سیکھنی ہے. اس کے لیے ہم نے وقت بھی نکالنا ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش بھی کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے ایفرٹ بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، دماغ بھی لگانا ہے. آپ دیکھیے جس طرح بہت ساری دیگر چیزیں ہیں، ویسے علم دین کے اگر آپ اس کے اندر آئیں تو اس کے اندر بھی بڑی ورسٹیلٹی ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو باتیں بتائی ہیں، یہ لاجک منطق کی یہ گفتگو ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا علم کی تعریف ہے، علم کی تعریف، پھر علم کی آگے قسمیں، تصور اور تصدیق، پھر تصور کیا ہے، پھر تصدیق کیا ہے، پھر تصدیق میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، 4 چیزیں ہوتی ہیں. محکوم علیہ ہوتا ہے، محکوم بھی ہوتی ہے، محکوم بھی ہوتا ہے، پھر محکوم علیہ اور محکوم بھی کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے، نسبت حکمیہ اس کو کہتے ہیں. پھر ایک حکم ہوتا ہے کہ ایک شے کی دوسری شے کی طرف اسناد کرنا، اسناد شیئن الی شیئن آخر ایجابا او سلبا. تو یہ سیکھنے کا تو ہم نہیں ابھی بیٹھے ہوئے کہہ رہے نا کہ بھئی آپ کو سب یہ بھی سارا کچھ آنا چاہیے. یہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا نا یہ منطق ہے، یہ اسے کسے کہتے ہیں، منطق. اور منطق میں بھی کیا ہے، یہ جو سب سے اوپر درجے کی جو کتاب ہے، یہ میں اس کی بات میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں. تو ہم جس پوائنٹ پر آ رہے ہیں، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، دیکھیے یہاں پر بھی علم دین کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو اس کی بہت سارے سٹیپس ہیں، اس کے بہت سارے نالجز ہیں. ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک انیشیل سٹیج کے مطابق ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ذمہ داری میری ہے میں سیکھوں، کیا میں نے سیکھا ہے اور کیا وہ سیکھنے کی طرف میری توجہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو سراسر گھاٹا ہے اور نقصان ہے. اور دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول مدنی چینل گھر پر آ کر ہمیں اویئر کر رہا ہے، یہ سوچ دے رہا ہے، یہ ذہن دے رہا ہے کہ یہ دیکھیے یہ کمی ہے، اس کو پورا کر لیجئے. آپ دیکھیں کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی چیز بنا رہا ہے
اور اس چیز میں وہ کچھ ہے جو ہے وہ کھانا جیسے بن رہا ہے گھر کے اندر، اور اگر کسی نے نمک نہیں ڈالا اور کسی نے وہ چکھ لیا، کھانا چکھا اور کوئی بتایا جی اس میں نمک نہیں ہے، تو وہ جو نمک نہیں ہے وہ بتانے والا وہ خیر خواہ ہے، وہ بھلائی چاہ رہا ہے کہ جی آپ اس میں ایک چیز کی کمی ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں تاکہ یہ کیا ہو جائے، اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے، جو کھائے وہ آپ کی تعریف ہی کرے۔ عدنان بھائی جی، تو یہ جو ہم توجہ ابھی دلا رہے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں نا فل ان دا بلینکس، یہ فل ان دا بلینک ہے، یہ جو کھانا خالی چھوڑا ہوا ہے، جو کھانا، اس کھانے کو کیا کر لیں، اس کو بھر لیں۔ کیا فرمائیں گے؟ جی ایسے ہی سلمان بھی، یہ تو یوں کہہ لیں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی بات ہے، بدیہی سی بات ہے کہ ہم زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ترجیحات کو دیکھنا ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں آیا وہ میرے لیے کتنا مفید ہے۔ جیسے آج صاحب قبلہ نے مثال دی کہ ایک شخص پوچھنے کے لیے آ گیا کہ جی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام بتائیں، ہو سکتا ہے تفاسیر سے کہیں نکال کے وہ پتہ بھی چل جائے، لیکن پتہ چل گیا پھر بھی مقصد کیا ہوا، اس کا مطلب کوئی فائدہ، کوئی اس کا یوں کہہ لیں، اور نہ پتا تھا تو اس کا نقصان کون سا ہوا، کچھ بھی نہیں۔ ویسے ہی بعض اوقات یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات یا تو کوئی بات کریں گے نہیں، اور کریں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ جیسے ایک وہ مثال دی جاتی ہے پانی میں مدھانی والا جو معاملہ ہوتا ہے کہ وہ یوں کہہ لیں بات لمبی ہوتی چلی جائے گی لیکن مقصد جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کا علم جو ہے وہ، یا اس طرح کی بحث یا اس طرح کی معلومات کہ جو نہ دنیا میں آپ کے کام آنے والی نہ آخرت میں، صرف یوں کہہ لیں کہ وقت گزاری والا معاملہ ہے، اور کانوں کو آپ جو ہے وہ سما خراشی والا معاملہ ہے کہ جی کانوں پر کچھ نہ کچھ آواز آ رہی ہے۔ ہاں جی، خراشی ہی ہے، رحم کرے، یہ سوال ہوگا، یہ کانوں سے بھی سوال ہوگا کہ کیا سنتے رہے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے، اللہ رحمت فرمائے۔ اور میں ایک اور عرض کروں ابھی تک، پھر ہم اس عنوان کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ علم دین کی کتنی برکتیں ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی اتنی برکتیں، اس کے لیے ہمارا کویسچن ٹھیک ہونا یہ بڑی ضروری بات ہے۔ کویسچن ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی آپ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں نا، ان پر کیا کرتے ہیں، فلٹر لگاتے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے آج کل تصویر میں بھی کیا کر دیتے ہیں، فلٹر لگا دیتے ہیں، آڈیو میں بھی کیا کر دیتے ہیں، فلٹر لگا دیتے ہیں۔ تصویر میں جب فلٹر لگاتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ تصویر کیا کرتی ہے، وہ اس کریکٹر کے اندر جس کی تصویر ہے، اس کی شکل کے اندر، اس کے کپڑوں کے اندر، اس کے لباس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو وہ عیب کو فلٹر کیا کر دیتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے۔ اسی طرح آڈیو کا معاملہ بھی ہے، تو فلٹر لگا دیتے ہیں، تو وہ بدصورتی کو بعض وقت کیا بنا رہا ہوتا ہے، خوبصورتی بنا رہا ہوتا ہے۔ تو بدصورتی تو بدصورتی ہی ہے، چاہے عارضی طور پہ بندہ جو مرضی کر لے، لیکن جو ایک فلٹر کا مضمون ہے وہ میں سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم اپنے کویسچنز کو فلٹر لگائیں، اور فلٹر کس کا لگائیں، از اٹ یوزفل اور ناٹ، کیا یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، یہ فلٹر لگا لیں۔ تو جو فائدہ مند ہے وہ کویسچن کریں، اور جو فائدہ مند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ادھر سوال بھی ایسا کریں گے، وہ پوچھیں گے بھی تو کیا، وہ میسج ایک چلتا تھا، شکر ہے اس سے جان چھوٹی ہے، کہ جی وہ چیز بتائیں جو بندے اس کو کھاتے ہیں، عورتیں اس کو پیتی ہیں، بچے اسے گھیرتے ہیں، قبرستان میں پائی جاتی ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، رات سے زیادہ جو ہے وہ اندھیری ہے، اور پتہ نہیں مطلب کیا کیا اس میں کوئی اسی طرح کی جو وہ ہے نا اجتماع ضدین، جو کبھی شاید چیزیں جمع ہو ہی نہیں سکتی، وہ ساری ملا کے ایک شے، وہ ٹھوس بھی ہے، وہ مایا بھی ہے، وہ گیس بھی ہے ایک شے، ایک ہی وقت میں ٹھوس بھی ہے، ایک ہی وقت میں مایا بھی ہے، ایک ہی وقت میں گیس بھی ہے۔ کیمسٹری کی نظر میں آپ دیکھیں تو کوئی شے نہیں ملے گی بھائی، جو گیس ہے وہ گیس ہے، جو مایا ہے وہ مایا ہے، جو ٹھوس ہے وہ ٹھوس ہے۔ اور اگر مایا ٹھوس بن رہا ہے تو دوسرے وقت میں بن رہا ہے، سچویشن چینج ہو رہی ہے، شے بھی کیا ہو رہی ہے، وہ چینج ہو رہی ہے۔ تو میں چاہوں گا ایسا آپ اس پر بھی کچھ کلام فرمائیں کہ ہم کویسچن بھی وہ کریں کہ جو ہمارے علم دین میں اضافے کا سبب بنے، بس ایسے خالی سامنے والے بندے کو پریشان کرنے کے لیے کویسچن نہیں ہونا چاہیے، یا کسی کے علم کا امتحان لینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ کیا فرمائیے گا؟ کئی بار ہوتا ہے ایسا بھی ہے، ابھی جس طرح کے سوال کی آپ نے مثال دی نا کہ یہ اس طرح کا کویسچن کسی نے یا میسج بنایا، وہ کہا جاتا تھا ایمٹی مائنڈ از اے ورکشاپ آف ڈیول، ویلا دماغ جو ہوتا ہے نا یہ شیطان کی ورکشاپ ہوتا ہے، اس میں نئے نئے پرزے بنتے ہیں، نئی نئی چیزیں بنتی ورکشاپ میں۔ تو یہ ویلا بندہ ہوتا ہے،
اس کو کوئی اور کام نہیں، وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں جوڑ کے اس طرح کا ایک میسج بنائے گا تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو اس میں مصروف کرے. اور بعض کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال ایسا عجیب و غریب قسم کا لائیں گے کہ اس میں نیت یہ ہوتی کہ میں نے سامنے والے کو چپ کرانا ہے، یا اس عالم کو یا جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو میں نے جناب وہ ایسا کہنا ہے کہ جی میں نے ایسا سوال کیا، اس کی جناب میں نے بولتی بند کر دی، اس کو تو جواب ہی نہیں آیا، میں نے ایسا کوشچن کیا. اور یہاں نیت کو ذرا بہت اہمیت حاصل ہے کہ سوال کو کہا گیا کہ علم کی چابی ہے. اب چابی آپ لگا کہاں اور کیسی رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، آپ کے سوال کا، آپ کے اس کوشچن کا مقصد کیا، نالج حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا کہ سوال برائے سوال ہے، یا بس ایسے ہی کو دماغ میں آ گیا، یہ ایسے مطلب. اچھا سوال کرنا بھی یہ بھی ایک علم ہے. ہاں جی یہ بھی ایک نالج ہے. صحیح کہ میں نے سوال کیا کرنا اور کیسے کرنا ہے. صحیح جیسے وہ کسی خاموش بندے کو دیکھ کر وہ بزرگوں کی صحبت میں نا خاموش تھا، بڑا مدبر لگا. اب فرمایا تم بھی کچھ بول دو. اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں اگر سورج ہی نہ ڈوبے تو لوگ افطاری کیسے کریں گے. کیا بات ہے جی، کیا تیری خاموشی بہتر تھی، تیرا تدبر بھی جہالت پر مبنی ہے. تو سوال بھی اصل میں یہ بھی ایک نالج ہے، علم ہے کہ کرنا کیا ہے، پوچھنا کیا ہے اور کیسے پوچھنا ہے. اصل میں یہ ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہمیں یہ ایک چیز بتائی گئی تھی، دا مین آبجیکٹ آف ایجوکیشن از ٹو بلڈ اپ اے پرسنالٹی آف اے اسٹوڈنٹ. کہ مین مقصد جو تعلیم کا ہے یہ ایک طالب علم کی پرسنالٹی کو، شخصیت کو ڈیولپ کرنا ہے، نکھارنا ہے شخصیت کو. اصل چیز علم کا حصول ہے اپنی شخصیت، اپنے کردار میں نکھار پیدا ہو.